السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، خاوند اگر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو کیا اس طرح کہنے سے بیوی اس پر حرام ہو جائے گی؟ نیز اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مکمل تفصیل بیان کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ دیکھیے سامعین، مطلوبہ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے اسے شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ زہار کا لفظ زہر سے مشتق ہے جس کا معنی پیٹھ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصہ میں یہ بات کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں یا میری بہن کی پیٹھ کی طرح حرام ہے تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دیتا تو وہ عورت اپنی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ لیکن دین اسلام نے اس جہالت کو رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، نہ اس نے تمہاری بیوی اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارے اپنے منہوں کی کہی باتیں ہیں، اور اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سامعین، اب اس کی تفسیر میں ہم ذرا ڈیٹیل جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہر شخص کی ماں ایک ہی ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی ہر شخص کی ماں ایک ہی ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ اس کی ماں بن جائے، نہ تمہاری اپنی بیویوں کو ماں کی طرح حرام کہنے سے وہ ماں بن جاتی ہیں، اور ہر شخص کا باپ بھی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو اس کا باپ ایک تھا، پھر کسی نے اس کو بیٹا کہہ دیا تو اس کا باپ بن گیا۔ یہ صرف تمہارے منہ کی کہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتا، وہ تو وہی بات کہتا ہے جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اور ہمیشہ اصل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ نمبر 33 الاحزاب آیت نمبر 4۔ زہار کی مزید تفصیل سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ مجادلہ کی ان آیات میں زہار کا حکم اور اس کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ اب ہم ان کی آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتری۔ بعض روایات میں ان کا نام خویلہ اور بعض روایات میں جمیلہ آیا ہے۔ ان کے خاوند اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ بوڑھے تھے اور خولہ ان کے بچے بھی تھے۔ بعض روایات میں ان کا نام خویلہ بن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ بعض روایات میں ان کا نام خویلہ اور بعض میں جمیلہ آیا ہے۔ ان کے خاوند اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ بوڑھے تھے اور خولہ کے ان سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں جو شخص بیوی سے زہار کرتا وہ اسے ماں ہی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا تھا۔ خولہ کے سامنے تو یہ دنیا اندھیری ہو گئی، اس عمر میں کہاں رہے گی، بچوں کا کیا کرے گی، باپ کے پاس بچے رہے تو ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس رہے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ وہ یہ شکایات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ کہتی تھی، میرے بارے میں کوئی گنجائش نکالیں، میرے خاوند نے مجھے طلاق نہیں دی بلکہ مجھ سے زہار کر لیا ہے، اب میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں اور بچوں کا کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکٹھے رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ خویلہ بنت مالک ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سنن ابی داؤد میں ہے کہ خویلہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں مجھ سے جھگڑتے تھے اور فرماتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ مگر میں نہیں ٹلی، یعنی مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے تھا، مجھے ہر صورت میں اس مسئلے کا حل چاہیے تھا۔
اس عورت کا جھگڑا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ کے بارے میں قرآن پاک نازل فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر سے کہو کہ زہار کے کفارے میں وہ ایک گردن آزاد کرے، یعنی کہ ایک غلام آزاد کرے۔ میں نے کہا وہ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ بوڑھا ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے کہا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا وہ صدقہ کرے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک زنبیل آ گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مجھے دے دیجئے اور ایک زنبیل میں دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک ہی کہا، یہ لو یہ لے جاؤ اور اس کی جانب سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اپنے چچا زاد بھائی یعنی شوہر کے پاس ہی لوٹ جاؤ۔ سنن ابی داؤد الطلاق باب فی الزہار حدیث نمبر 2214۔ زہار کے کفارہ یہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ زہار کرنے والا شخص اپنی بیوی کے ساتھ ملنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، نہ کر سکے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کے پاس استاد نہ ہو تو کوئی اور اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اسے ہم بستری کر لے تو اس کا کفارہ بھی وہی ہوگا جو زہار کا کفارہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا، پھر اس کے ساتھ جمع کر لیا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا ہے اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اسے جمع کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، کس چیز نے تجھ کو اس پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا میں نے چاند کی روشنی میں اپنی بیوی کی پازیب دیکھی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا جب تک اسے نہ کر لو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی زہار کا کفارہ جب تک ادا نہ کر لو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1999، سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 2065۔ سامعین، اگر کوئی شخص غصے میں بیوی کو ماں یا بہن کی طرح خود پر حرام کر لے تو وہ ماں یا بہن بنے گی نہیں۔ دیکھیں سامعین، اگر کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح خود پر حرام کر لے تو وہ ماں یا بہن تو نہیں بنے گی، مگر شرعی نقطہ نظر سے یہ اچھا عمل نہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ الفاظ کہنے پر کفارہ رکھا ہے تاکہ مرد حضرات اس طرح کے الفاظ کہنے سے پرہیز کریں۔ مگر واضح رہے یہ زہار کا کفارہ اور حکم اس وقت لاگو ہوگا جب غصے کی حالت میں شوہر بیوی کو خود پر حرام کرنے کی نیت سے ایسے الفاظ بولے گا۔ اگر وہ مذاق میں یا پیار محبت سے بیوی کو ماں یا بہن کہہ دیتا ہے جس میں نیت زہار کی نہیں ہوتی تو ایسے الفاظ کہنے سے کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی ایسے الفاظ کہنے سے کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔